مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے شمیم رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں اس میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں اہل بیت کے بارے میں جو آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی داماد ظلہ نے لکھا ہے، اس کی چند تفصیلات اور ان کی باتیں یقیناً مومنین کے لیے بقیت اللہ کافی ہے، چاہے وہ مشکلات سے بچنے کے لیے ہو یا مشکلات میں صبر کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب یقین ہو کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یا تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یا تو پروردگار چاہتا ہے کہ آخرت میں ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے امام زمانہ پہ ایمان رکھنے کے بعد اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دامن حق کو نہیں چھوڑتے، اور یہ بات ہم نے اپنے ائمہ سے سیکھی ہے کہ کبھی بھی اس فانی دنیا کے لیے اپنے دین، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو۔ اگر حکومت کے لیے، دولت کے لیے، اگر سچ کو جھوٹ کہہ کر یا جھوٹ کو سچ کہہ کر کوئی فائدہ مل بھی جاتا ہے تو آخرت کے مقابلے میں وہ خاک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ڈنکے کی چوٹ پہ قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہے ہر انسان کہ کبھی بھی امام نے جھوٹ نہیں بولا، اور یہ خود امیر المومنین کے جملے ہیں کہ کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس بات کی شدت، اس بات کا یقین تاریخ کی روشنی میں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر علی دنیاوی فائدے کے لیے چھوٹا سا یا بڑا جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے تو اس موقع پر جھوٹ بول کے وہ حکومت کو 16 سال پہلے ہی اپنے قبضے میں لے چکے ہوتے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خلیفہ ثانی کے اس دنیا سے دار فانی اور حقیقی ظلم کا مزہ چکھنے کا وقت آیا تو اس نے ایک ایسی سازش کی جس کے اعتبار سے طے یہی ہوتا کہ امیر المومنین خلیفہ نہیں بنیں گے، لیکن جو جال پھینکا تھا اس جال کا تقاضا یہی تھا کہ اگر امیر المومنین تسلیم کر لیں گے تو وہ ظلم، وہ جہالت
جو رسول کے بعد خلفاء نے پھیلائے تھی اس جہالت پر صداقت کی مہر لگ جائے گی۔ سازش کیا تھی؟ امیر المومنین کے سامنے اس بات کو رکھا گیا، اے امیر المومنین، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ وعدہ کیجئے کہ آپ قرآن کے اعتبار سے، سیرت رسول کے اعتبار سے اور سیرت شیخین کے اعتبار سے آپ فیصلہ کریں گے۔ مولائے کائنات نے یہ سنا، کہا سنو، تم کہتے ہو کہ قرآن کے اعتبار سے فیصلہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی قرآن کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ تم کہتے ہو سیرت رسول کے اعتبار سے فیصلہ کروں، کیا علی اور رسول کی سیرت میں تم نے اختلاف دیکھا ہے کہ علی سیرت رسول سے ہٹ کے فیصلہ کرے؟ دوبارہ تم کہتے ہو کہ سیرت شیخین کے اعتبار سے بھی میں فیصلہ کروں، تو سنو، مولائے کائنات صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں سیرت شیخین کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنی رائے کے مطابق، اپنے اعتقاد کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور مولائے کائنات کا انکار کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولائے کائنات سیرت شیخین کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اگر مولائے کائنات سیرت شیخین کو درست سمجھتے یا ان کی سیرت ایسی ہوتی کہ جو قرآن کے خلاف نہ ہو اور رسول کے خلاف نہ ہو، تو مولائے کائنات کو قبول کرنے میں کوئی ممانعت نہ ہوتی، کوئی معنی نہ ہوتا۔ اب لوگ چاہے جتنا ثابت کرنے کی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ کے بعد مولائے کائنات شیخین سے راضی تھے، جناب سیدہ شیخین سے راضی تھی، لیکن جو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تاریخ کے اوراق پر ملتی ہے، جسے امت مسلمہ مانتی ہے، چاہے وہ اثنا عشری ہو یا کوئی اور ہو، امت عام ہو، وہ مانتی ہے کہ علی نے اس موقع پر شیخین کی سیرت کو انکار کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ دیکھو، علی حکومت کی لالچ میں جھوٹ بول کر باطل فیصلہ کرنے والوں کی حکم کو ثابت کرنے کے لیے علی کبھی بھی اقرار نہیں کر سکتا اور کبھی بھی یہ نہیں مان سکتا کہ سیرت شیخین پہ عمل کرے گا، کیونکہ علی عمل کرتا ہے حق پر چلنے کے لیے قرآن کے اعتبار سے اور رسول کی سیرت کے اعتبار سے۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بہت بہترین جملہ کہا مولائے کائنات کی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اگر سیرت شیخین قرآن و حدیث کے مطابق تھی تو اس کو الگ سے ایڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور اگر سیرت شیخین قرآن اور حدیث رسول، سیرت رسول کے خلاف تھی تو ان کو ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وآخر الدعوانا ان